رابعہ بصرہ اس ابتدائی محبت کی صوفی ازم کی پرکشش ترین ہستی یقیناً غلام رابعہ ہے۔ ان کے ساتھ رات کے وقت کی جانے والی کچھ مخصوص دعائیں منسوب کی جاتی ہیں۔ میرے خدا، ستارے چمک رہے ہیں اور انسانوں کی آنکھیں بند ہیں اور بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں، اور یہ ایک عاشق اپنے معشوق کے ساتھ تنہا ہے، اور میں یہاں تیرے ساتھ تنہا ہوں۔ رابعہ بصرہ کی ایک اور حکایت ہے کہ اگر میں دوزخ کے خوف سے تمہاری عبادت کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں پھینک دیا جائے، اور اگر میں جنت کی امید میں تیری عبادت کرتی ہوں مجھے جنت سے نکال دیا جائے، لیکن اگر میں محض تیرے لیے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے اپنی محبت سے محروم نہ رکھنا۔ یہ رابعہ بصرہ تھی کون؟ رابعہ بصرہ غالباً ایک غریب خاندان کی چوتھی بیٹی تھیں۔ کچھ دیر تک انہوں نے بصرہ کے ایک گھرانے میں بطور گھریلو ملازمہ بھی خدمات سر انجام دی تھیں۔ ان کے مالک نے ان کی دینداری، پرہیزگاری، پارسائی اور خدا پرستی کے پیش نظر انہیں آزاد کر دیا تھا۔ بہت سے لوگ ان کے تقدس اور بزرگی سے متاثر تھے اور ان سے اپنے حق میں دعائے خیر کرنے کی درخواست کرتے تھے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے۔ انہوں نے خدا کی خالص محبت کا نظریہ متعارف کروایا، اس صوفیانہ زندگی میں متعارف کروایا تھا۔ وہ زندگی دوسری صدی الہجری کے ان مسلمانوں میں مروج تھی جو خدا کی طلب رکھتے تھے۔ انہوں نے خدا کی خالص محبت پر زور دیا تھا اور قرآن کی اس آیت کا حوالہ پیش کیا تھا، وہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے احساسات کا اظہار اپنی خوبصورت دعاؤں میں کیا تھا۔ وہ طویل راتیں خدا کے ساتھ محو کلام ہوتے ہوئے گزارتی تھیں۔ رابعہ ابھی نوعمر لڑکی تھی جبکہ اس کے والدین اللہ کو پیارے ہو گئے تھے اور وہ ان کی بہنیں یتیم ہو گئی تھیں۔ جلد ہی بصرہ شدید قحط کی لپیٹ میں آ چکا تھا اور ان کی بہنیں اس سے بچھڑ گئی تھیں۔ ایک روز جبکہ وہ ایک ویران بازار سے گزر رہی تھی، ایک ظالم شخص نے انہیں پکڑ لیا اور انہیں ایک اور شخص کے ہاتھ محض 6 درہم کے عوض فروخت کر دیا۔ رابعہ کا مالک ہمدردی سے عاری شخص تھا، وہ اس سے بہت زیادہ کام لیتا تھا۔ رابعہ خوش دلی کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دیتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ دن بھر روزے کی حالت میں رہتی تھی اور رات کا زیادہ تر حصہ عبادت الہی میں صرف کرتی تھی۔ کئی برس بعد ایک رات جب ان کا مالک نصف رات کے قریب نیند سے بیدار ہوا اور اس نے کھڑکی سے ان کے کمرے کے اندر جھانک کر دیکھا اور انہیں عبادت الہی میں مصروف پایا۔ وہ حالت سجدہ میں تھیں اور ان کے لبوں پر یہ الفاظ جاری تھے کہ میرے خدا، آپ جانتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کا ہر ایک لمحہ آپ کی عبادت میں صرف کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں اپنی اس خواہش پر عمل کرنے کے قابل نہیں ہوں کیونکہ آپ نے مجھے اپنی ایک دوسری مخلوق کی رعایا بنایا ہے۔ وہ شخص یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ جوں ہی رابعہ عبادت الہی میں مصروف تھیں، ان کے سر کے اوپر ایک چراغ ہوا میں معلق تھا اور ان کے کمرے میں روشنی بکھیر رہا تھا۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ کر اس قدر ہراساں ہوا کہ اس رات دوبارہ سو نہ سکا اور بے چینی کے ساتھ طلوع آفتاب کا انتظار کرنے لگا۔ جب صبح نمودار ہوئی تب اس نے رابعہ کو بلوایا اور نرم اور مہربان لہجے میں ان سے مخاطب ہوا اور ان سے معافی طلب کی اور انہیں آزاد کر دیا۔ رابعہ نے اس شخص کے گھر کو خیر باد کہا اور شہر کے ایک غریب علاقے میں اپنا تمام تر وقت عبادت الہی میں گزارنے لگی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ ہستی تھیں۔ انہوں نے اپنی آخری سانس تک تاکہ لذات اور غربت کی راہ اپنائی تھی اور کبھی شکایت نہ کی تھی۔ فرید الدین عطار نے ایک حکایت بیان کی ہے جو سوچ کو جلا بخشنے والی ہے۔ ایک روز رابعہ سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اعلیٰ و برتر و شان و شوکت کے حامل رب سے محبت کرتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، میں محبت کرتی ہوں۔ اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ شیطان کو ایک دشمن تصور کرتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔
لوگ حیران ہوئے اور انہوں نے دریافت کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ رابعہ نے جواب دیا کہ خدا کے ساتھ میری محبت شیطان کے ساتھ نفرت کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑتی۔